کی ثنا آتی ہے، لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، پھر تو ہر سمت سے رحمت کی ہوا آتی ہے، پھر تو ہر سمت سے رحمت کی ہوا آتی ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روضے کی طرف، جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روضے کی طرف، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور نازل حبیب حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دولہا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری فریاد حسین فریاد صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری اصغر علی شکوری صاحب اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا کم نظام خراب اور بات یار چھوڑ دو بس، تسی آ کے بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب نہ کرو، لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، بند کرو، تسی توجہ فرماؤ۔ عزیز سامعین محترم، ماشاءاللہ آج کی سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ میرے بھائی جناب سیٹھ غضنفر صاحب، آپ نے اپنی رہائش گاہ پر اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے اتنی چوڑی لمبی گفتگو نہیں کرنی، جہاں اتنے بڑے خطیب عالم دین موجود ہوں وہاں مجھ سے بیان ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے مدرسے میں آتے جاتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے ہمارے استاد ہیں قاری اصغر علی شکوری صاحب، تو جہاں اتنے بڑے خطیب موجود ہوں تو مجھ سا نکما کہاں بول سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں ان کو آج کی محفل کا سب سے پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان محافل کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ ان محافل کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی خطیب سر والے کو بلا لیں تو سر سن لیں تو نہ آگے کا پتہ ہو نہ پیچھے کا پتہ ہو، صرف ٹھٹ لیا تو گئے۔ تو یہ میلاد کا مقصد نہیں۔ عالم دین وہی بلانا چاہیے
جو ہمارے عقیدے کے تحت بات کرے، صرف سنا کے چلا نہ جائے، نہ لوگوں کو پتہ ہو کیا بیان کیا ہے، نہ خود کو پتہ ہو کیا بیان کیا ہے۔ اور نہ محافل کا یہ مقصد ہے کہ ہم کھانا لنگر اتنا بنا لیں کہ لوگ واہ واہ کریں جی بڑا کھانا بنایا ہے، بلے بلے۔ یہ میلاد کا مقصد نہیں، میلاد کا مقصد ہے اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنا۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، تو پھر ہماری محافل جو ہیں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اگر ہماری نیت ہی خراب ہوگی، سر سننے والے مولوی کو بلا لیا، سر سن لی، ٹھٹ لیا تو چلے گئے، لنگر پکا لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، محفل ہوئی چلے گئے سارے، یہ میلاد کا مقصد نہیں ہے۔ میلاد کا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ تو عزیزان محترم، چند دن پہلے بڑا ہی عظمتوں والا، رحمتوں والا ماہ مکرم رمضان المبارک گزرا ہے۔ یہ وہ ماہ مکرم گزرا ہے جس ماہ مکرم کے اندر رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے سینہ اقدس پہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو قرآن شریف کے حوالے سے ہی کچھ باتیں سناؤں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ کتنی؟ سارے بولے تو 4 ٹیٹ ہو کے رہنا پئی تواڈے اندازہ بھی میں گفتگو کراں گا، تھوڑی دنوں اپنی بچی ماشاءاللہ۔ کنیاں کتاباں؟ 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ساریاں کتابیں ہی بڑیاں عظمتاں اور شاناں والیاں ہیں، لیکن قرآن مجید سب تو افضل بلند رتبہ کتاب ہے۔ تو عزیزان محترم، ساریاں کتاباں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیاں نہیں، لیکن کسے قرآن مجید تو علاوہ کسے کتاب کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ اس کتاب کو میں نازل کیتا ہوں، اس کی حفاظت عظیمہ بھی میں اٹھایا۔ تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی لیکن حفاظت عظیمہ نہیں اٹھایا۔ زبور اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، حفاظت عظیمہ نہیں اٹھایا۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی لیکن حفاظت عظیمہ نہیں اٹھایا۔ لیکن جدو آئی قرآن مجید دیواری تو پھر پڑھیے قرآن پڑھیے، قرآن مجید دیواری تو پھر قرآن ہی پڑھنا۔ سبحان اللہ فرماؤ یار، مجھے پتہ چل رہی محفل سننا ہے، ہاتھ لینی آئے کی سننا ہے نہیں محفل مل کے سبحان اللہ فرماؤ۔ عزیزان محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک اساں یہ ذکر نو نازل کیتا ہے، ذکر تو مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے اور اسی خود اس قرآن دی حفاظت بھی کرن والے ہاں۔ تو جس دی حفاظت رب کائنات پیا کردا ہے، پھر او دے وچ رد و بدل کون کر سکدا ہے؟ تورات، زبور، انجیل ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے انہاں دی حفاظت عظیمہ نہیں اٹھایا، لیکن قرآن مجید 14 صدیاں گزر گئیاں، جس سے طرح نازل ہویا سی اس سے طرح منسوخ، کیونکہ اس نو نازل بھی اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے اور اس کی حفاظت عظیمہ بھی خود رب کائنات نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ زمانہ بدل جائے گا لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں بدلیا جا سکتا، کیونکہ رب کائنات نے اس نو نازل فرمایا ہوا ہے۔ ایسے واسطے شاعر بول کے کہتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔
یہ تہاڈی ذمہ داری ہے، تساں پڑھنا ہے، باقی میں پڑھنا ہے۔ پڑھ لو گے بھائی؟ جڑا پڑھے گا ہاتھ اٹھائے، ذرا زیادہ کرے، ہن مکرنا نہیں اپنے وعدے تو، قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ تسی بس پڑھنا ہے، باقی میرے ذمہ داری میں جو مرضی کراں۔ تو عزیزان محترم سارے مل کے کہیے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ سارے بول نہیں بول رہے، سارے بلند آواز نال کہو وہ قرآن نہ بدلا، نہ بدلا جائے گا، نہ بدلا جائے گا جی قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے کون محمد کون خدا، ہے کون محمد کون خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا۔ آؤ عزیزان محترم سنو، اس قرآن نو پڑھن دیا کتنیاں فضیلتاں نے، اس قرآن نو پڑھن تے کتنا اجر و ثواب ملدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے نے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا اللہ دی اس کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، وہ نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہوئے گی۔ یعنی جیڑا اس قرآن دا ایک حرف پڑھے گا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے نے، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو پتہ چلے جڑا الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کو 3 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ الف لام میم پڑھن دے بدلے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 3۔ کتنی عالی شان کتاب، کتنی عظمتہ والی ہے قرآن مجید کتاب ہے۔ ایک حرف پڑھن دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تواڈے جو بہترین شخص ہو ہے، بہترین انسان ہو ہے، جڑا قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرے پھر دوسرے لوگاں نو اس دی تعلیم دے وے۔ ایک اور روایت دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تواڈے جو افضل شخص ہے جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کرے پھر دوسرے نو اس دی تعلیم دے وے، تو پتہ چلیا دنیا دا بہترین شخص ہے جڑا
جڑا قرآن دی تعلیم بھی حاصل کردا ہے پھر دوسرے بھی اس دی تعلیم دیندا ہے۔ کون بہترین انسان ہے بھائی جڑا قرآن پڑھتا بھی ہے تے قرآن پڑھ کے پھر دوسرے لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی دینا ہے۔ کتنی عالی شان کتاب ہے، کتنی عظمتہ والی کتاب ہے۔ آؤ آخری حدیث مبارکہ پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھیا یعنی حفظ کیتا، حفظ کرنے والے نشان سے یعنی قرآن مجید نو حفظ کیتا اور پھر اس تے عمل کیتا اور اس قرآن دے حلال نو حلال جانیا اور اس دے حرام نو حرام جانیا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو حلال چیزاں نے اس کو حلال جانیا اور جو قرآن مجید کے اندر حرام چیزاں نے انہوں نے حرام جانیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ایسے حافظ قرآن دی شفاعت دے نال اللہ تعالیٰ اس دے خاندان ہی جو ایسے 10 افراد جنت جہنم واجب ہو چکی ہوئے دی اس حافظ قرآن دی سفارش دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت عطا فرمایا۔ حافظ قرآن دی شفاعت دی وجہ انہوں نے جنت داخل فرمائے گا۔ اگر حافظ قرآن دی شفاعت آئے عالم ہے کہ وہ جہنم میں چکٹ کے جنت لوگوں کو عطا کرے گا، پھر دسو نا صاحب قرآن دی صاحب قرآن دی شفاعت کا کیا عالم ہوئے گا؟ فکر نہ کرو، نبی پاک نے ساڈے میرے ورگے گناہ گاراں جہنم میں چکٹ کے ان کی جنت چلا کے توڑ کیونکہ نبی پاک کو تو ویکھے نہیں نہ جانا کہ میرا امتی جہنم میں جائے، اے حضور کو گواری نہیں ہونا، ویکھے نہیں جانا۔ ایسے واسطے میں پڑھیا کرتا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ۔ آخری شعر بھائی جنہوں یقین نہ میں حضور نے مجھے جنت ضرور لے کے جانا، وہ پڑھے بھائی مل کے سارے نے پڑھنا ہے۔ تو سارے مل کے کہیے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ بڑیاں عظمتاں اور فضیلتاں نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن مجید کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے، قرآن مجید دیکھو یا سفارش کرے، تو اس کو ضرور پڑھیا کرو اپنے گھر کے اندر جتنے بھی تسی موجود ہو۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھراں قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھراں کے اندر بھی نماز ادا کریا کرو، یعنی جویں قبرستان وچ نماز نہیں نہ ادا ہوندی انج گھراں وچ نماز ادا کریا کرو، اینو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور دی سنت ہے، حضور فرض اپنے مسجد پڑھتے سن، جماعت کرواتے سن اور سنتا اور نفل گھر آ کے ادا کرتے سن، یہ حضور دی سنت ہے۔ تو کوشش کریا کرو فرض جنہیں نہ مسجد ادا کریا کرو با جماعت، تو نفل سنتا وغیرہ وہ گھر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیک یا الا البلاغ۔